ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في عظمة سيدنا وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع إترته وأنصاره وأحبابه وعلى جميع أمته أجمعين۔ اللہ جل جلالہ و جل شانہ اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل ایصال ثواب کو قبول فرمائے، جس مرحومہ کے برسی کے موقع پر منعقد اس محفل پاک کا اہتمام ہے۔ اللہ پاک اس مرحومہ کو خصوصاً اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے اور عموماً حضور کی امت کے کل مرحومین کو اللہ پاک اپنا فضل اور اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ ہم آپ لوگوں کو ایسی بابرکت محفلوں کی حاضری، بیٹھنا، سننا، سنانا دنوی اور اخروی زندگی میں کامیابی اور نجات کا ایک ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید کی چند آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کہنے کی ہم آپ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک سننے کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔ ہم اور آپ لوگ جس دنیا میں جی رہے ہیں، یہ عالم فانی ایک مختصر سی زندگی ہے۔ جب تک اللہ جلائے گا جیتے رہیں گے۔ اپنی زندگی کا کسی انسان کو پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، پردے میں ہے۔ اب میں اس وقت آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، امیدیں تو خوب ہیں،
گھر جاؤں گا، آگے یہ پلاننگ ہے، آگے وہ پلاننگ ہے، پرسوں یہ ہے، اگلے مہینے یہ ہے، اس کو تاریخ دی ہے، اس کو تاریخ دی ہے، لیکن ہر امید پوری کرنا یہ اسی رب العالمین کے حوالے ہے۔ جیتے سب ایک آسرے پر، ایک بھروسے پر ہے۔ کشتی زندگی کب ڈوب جائے کوئی نہیں جانتا، کب زندگی ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ زندگی ان لوگوں کی سفل ہے کہ جو جتنا جیے اپنے رسول کے لیے جیے، اپنے دین کے لیے جیے۔ تو ہم آپ لوگ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا اور اس وقت کے حالات، ہر کوئی اپنے پہچان میں پڑا ہوا ہے۔ میں فلاں سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، میں فلاں ہوں۔ عام لوگ دیکھیے تو اپنے منصب بتانے میں پڑے، جس کو سیدھی سادی زبان میں کہیں کہ اپنا اسٹیٹس، اپنا اسٹیٹس کی معنی آپ اپنی بھاشا میں ویلیو سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ مارواڑی میں اس کو کیا کہیں گے؟ میرا یہ ویلیو ہے، میں یہ ہوں، اس کو کیا کہیں گے؟ ایسا کوئی لفظ جو سمجھ میں آ جائے۔ پوزیشن، پوزیشن، ہر کوئی اپنا پوزیشن بنانے میں پڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کسی پولیٹیکلی بڑے آدمی سے اگر کسی کی پہچان ہو جائے تو ریفرنس تو وہی دے گا، میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں فلاں منتری مجھے جانتا ہے، میں فلاں کا ہوں، یا فلاں پارٹی سے ہوں، یا میں فلاں ہوں۔ اب ہم لوگ علماء ہیں تو میں اس دارالعلوم کا فارغ ہوں، میرے پاس یہ ڈگری ہے، یہ میرا اسٹیٹس ہے، یہ میرا ویلیو ہے، یہ میرا پوزیشن ہے۔ اسی میں لگی ہے دنیا پوری، ایک دن سوار ہے اپنے اسٹیٹس کو بنانے کی۔ اچھی بات ہے، لیکن اتنے سب لوگ ہم جو بیٹھے ہیں نا، تو دنیا کی ہم بات نہیں کر رہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے اور جو مسلمان ہے، جس کا واسطہ غلامی گنبد خضرا سے جڑی ہوئی ہے، جو اپنے آپ میں حضور کا غلام ہے، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس مسلمان اور مومن کو اپنا اسٹیٹس بتایا ہے کہ تو دنیا کے ویلیو کے پیچھے نہ بھاگ، دنیا کے پوزیشن کے پیچھے نہ بھاگ۔ اللہ نے تیرا پوزیشن تو سب سے بلند رکھا ہے۔ جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے اسٹیٹس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے ویلیو کو بیان کیا ہے، اس کے کہ اس کی آپ اگر سیدھی سادی بھاشا میں سمجھیں تو اس بندے کی عظمت کو بھی بیان کیا۔ اور یاد رکھیے، حدیث نبوی کا ایک جملہ ہے، 1400 سال پہلے رسول اللہ کی زبان اطہر سے جو جملہ نکل رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حضور وہ دانا بندے ہیں، وہ دور اندیش انسان ہے کہ مقام نبوت اور رسالت میں تو بلند ہے ہی، لیکن ذات خود، ذات اپنی ذات میں خالی محمد کی محمدیت کو دیکھیں تب بھی کائنات عقل و شعور ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی ذات ایک طرف۔ حضور کا کسی اینگل سے کوئی بندہ کائنات میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ رتبے میں، نہ عظمت میں، نہ فضیلت میں، نہ برتری میں، نہ اعلیٰ منصبی میں، نہ مقام نبوت میں، نہ رسالت میں، نہ قرب خداوندی میں، نہ سلوک اللہ میں، نہ توجہ اللہ میں، نہ قرب خداوندی میں، نہ مقام نبوت میں، نہ بندگی میں، نہ بندہ ہونے میں، نہ عقل میں، نہ شعور میں، نہ آگاہی میں، نہ سمجھ میں، نہ دور اندیشی میں، نہ وسعت نظری میں، نہ وسعت قلبی میں، نہ سخا میں، نہ جود میں، نہ عطا میں، نہ فہم میں، نہ فراست میں، کسی ایک اینگل سے کائنات انسانی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سرور کہوں کہ
کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن السماء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ ہی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ کسی اینگل سے نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ خوبیوں میں، نہ کمال میں، نہ فضیلت میں، نہ شرافت میں، نہ حضور کی اعلیٰ، کسی اینگل میں کوئی انسان، چاہے وہ فرشتہ ہو نوری کائنات میں، چاہے وہ انسان ہو بشری کائنات میں، ان انسانوں میں چاہے حضرت آدم کیوں نہ ہو، چاہے حضرت موسیٰ کلیم کیوں نہ ہو، چاہے جملہ دیگر انبیاء علیہ السلام کیوں نہ ہو، کسی اینگل سے حضرت محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم حضور کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جس امت کا رہبر اتنا اونچا ہو، جس امت کا رہبر اس لیول کا ہو، جس امت کا آقا اتنا اونچا ہو، اور جس امتی کا محبوب اس بلندی پر فائز ہو، اس قوم کی عظمت کتنی ہوگی؟ سمجھے بات کو آپ؟ اب میں اگر فلاں خاندان سے ہوں تو خاندان پر فخر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی میں تو ہماری سندھی قوم اور ہم لوگ تو برباد ہو گئے قومی فخر پر، میں اس قوم سے، میں اس قوم سے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری قوم کا یہ رواج۔ میرے رب نے کہا اے بندے، یہ جس پر تو فخر اور اپنا اسٹیٹس بیان کر رہا ہے نا، اس پر فنائیت آنے والی ہے، لیکن محمد جو تیرے آقا و مولا ہے، اس اسٹیٹس پر کبھی فنائیت آنے والی نہیں ہے۔ وہ نسبت غلامی قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، اور قیامت کے دن۔ اچھا، آپ کو میں اپنے موضوع پر آگے آ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ ذرا دیکھیے کہ کس کے غلام، کس کے ہم، آپ میری طرف دھیان دیں، یہ تو کام ہوتا رہے گا، ہم کس کے ہیں؟ سمجھے میری بات کو؟ بولیے میرے ساتھ، ہم کس کے ہیں؟ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو پہچانا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف رب۔ ایک جملہ ہے، فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اب یہاں سے لے کے وہاں تک ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم پہلے خود کو پہچانے، خود کیا ہے؟ ہمیں اللہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ رب کی رحمت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بخشش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو میرا رب فرماتا ہے پہلے خود کو پہچانا۔ ایک اور بات کہہ دوں کہ انسان کو اپنے آپ اگر خود کی پہچان نہ ہو تو کوئی پہچاننے والا بھی تو ہونا چاہیے جو اپنی پہچان دلوائے۔ مثلا ایک بڑے گھر کا بیٹا بازار میں کھلے عام گالیاں بکے، جھگڑے کرے، تو خود کو تو اپنی پہچان نہ ہوئی کہ کس بڑے گھر کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، خود کی آنکھوں پر پردے آ گئے اور اس نے جو جی میں آیا بک دیا۔ لیکن قریب میں اگر کوئی بڑا آدمی گزرے تو ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ارے بیٹے ذرا یہ تو دیکھ کہ تیرا باپ کتنا اونچا ہے، تیرا دادا کتنا اونچا ہے، تیرا خاندان کتنا اونچا ہے، تو اس گھرانے کا بیٹا ہو کر یہ کام کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی نے دھیان دلوایا، کسی نے دھیان دلوایا۔ حضور نے فرمایا جو خود کو پہچانے وہ اللہ کو پہچانے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو تو آپ نے پہچان دلوائی ہے، اور پکڑ کے کہا ابو بکر خود کو پہچان، اور پہچان لیا تو صداقت کا تاجور بن گیا۔ عمر کو تو آپ تھے پہچان دلوانے والے کہ عمر خود کو پہچان، تو خود کو پہچان لیا تو اس عظیم بادشاہ کے نام اور سپہ سالار بن گئے۔ آپ نے پہچان دلوائی، آپ جس کو بتاتے گئے وہ اپنے آپ کو پہچانتا گیا، لیکن قیامت تک امت رہے گی اس
بولی بالی امت کو اپنی عظمت کون دکھائے؟ تو میرے رسول کی کرم نوازی ہے کہ قیامت تک امت میں ایسے اولیاء ہیں، جب زمانہ اپنی اوقات بھولتا ہے، مسلمان اپنے منصب کو بھولتا ہے، اپنے عظمت کو بھولتا ہے، اپنے وقار کو بھولتا ہے، یزید نے جب بلوایا تو مولا نے امام حسین جیسے کو بھیجا کہ ان مسلمانوں کو اپنی عظمت یاد دلاؤ۔ جب وقت گزرتا گیا، زمانہ دنیا اپنی اوقات پر آتی ہے اور پھر مسلمان اپنے آپ کو بھولتا ہے، تو مولا غوث العظم جیسے کو پیدا کرتا ہے کہ ان لوگوں کو کہو کہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جب بھارت واسی مسلمان اپنے آپ کو بھولتا ہے تو مولا معین الدین اجمیری جیسے کو بھیجتا ہے۔ جب پھر بندہ بھولتا ہے تو احمد رضا بریلی جیسے کو بھیجتا ہے۔ یہ زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنی عظمت بھولتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی کو بھیج ہی دیتا ہے کہ جو اپنے آپ، جو ہمیں آئینہ دکھائے، ہمیں آئینہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس علاقے کے لوگ، تم اب چونکہ دنیا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو دنیا ہے، لیکن یہ راجستھان کے جو خطے ہیں، جیسے یہ بڑنوا جاگیر کا مطلب یہاں کا علاقہ، پھر فلودی کا علاقہ، پھر دوسرے خطے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا اور دنیا کی لالچ میں آ کر کہاں تک گزر گئے تھے۔ اللہ نے پھر کسی مرد کلندر کو بھیج کر آئینہ دکھایا کہ تم کون ہو، ذرا خود کو تو پہچانو، ہو کون، کر کیا رہے ہو، جا کہاں رہے ہو۔ تو آئینہ دکھانے والا جو بن کر آتا ہے اسے دنیا کے نمائندے نہیں بھیجتے، اسے مولا میرا رب بھیجا۔ تو ہم لوگوں کو جس نے اپنی عظمت کا آئینہ دکھایا اسے غلام حسین کہتے ہیں، اس نے ہمیں دکھایا۔ اور بعض جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ ہم اگر اسٹیج پر بیٹھ کے ان کی تعریف کریں تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ اب یہ آپس میں میلی بھگت ہے، ان کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں پیر صاحب کی۔ تو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام خود بتا دے گا کہ بندہ کس معیار کا۔ تعریفیں کام دیکھ کے تعریف ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اپنے آپ کو پہچان۔ تو آج کی یہ محفل ہے کہ ہم خود کو پہچانیں۔ اب خود کو پہچاننے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رتبے کیا ہیں، ہم خود کی عظمت کیا ہے۔ ہماری عظمت کہاں سے ہے؟ حضور کی ذات سے۔ ہم جن سے جڑے ہیں وہ اونچے ہیں، ہم جن سے جڑے ہیں، ہم اپنے آپ میں کوئی شان نہیں رکھتے۔ اگر حضور کی بارگاہ سے ہمارا تعلق کٹ جائے تو وقت کا بڑے سے بڑا اگر بادشاہ بھی بن جائے تو اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ ہماری جو پہچان ہے صرف حضور ہی کی ذات، صرف حضور کی ذات۔ اور اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا محبوب عطا فرمایا ہے، اب ذرا ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اور وہ قرآن دے رہا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ذرا یہ تو دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارے رتبے کیا ہیں۔ اللہ کے نزدیک ہمارے بھی ہم جو ہیں، ہمارا ایک رتبہ ہے نا۔ بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے، کیوں؟ کہ بیٹے کے دل میں باپ کی عزت ہے، رتبہ ہے۔ ہم پیر صاحب کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے دلوں میں پیر صاحب کا رتبہ ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی عظمت کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں ایک مسلمان مومن کا رتبہ کیا ہے وہ قرآن سے پوچھئے۔ ایک مومن اور مسلمان، میں نے دو لفظ بولے ہیں، مومن اور زور سے بولیے نچلے والے، مومن اور۔ دنیا میں مسلمان وہی ہوگا جو پہلے مومن ہوگا، سمجھے میری بات؟ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے، اور مومن تو ایمان اندر کی چیز ہے۔ ایمان کہتے ہیں جو اپنے دل کو اپنے رسول کے قدموں میں قربان کر دے، بس حضور کے لیے بس محبت کا کشتہ بن جائے۔
اور حضور نبی اکرم کی غلامی میں وارفتگی پیدا کر لے، وہی ہے ایمان۔ اب جس کا تعلق حضور کی دہلیز سے درست نہیں ہے، وہ نمازی ہو سکتا ہے، روزے دار ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑا مبلغ ہو سکتا ہے، بہت بڑی تحریک کا مالک ہو سکتا ہے، بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، مومن نہیں۔ مومن تب بنے گا جب کچھ بھی نہ ہو، اپنے دل کو اپنے رسول کے قدموں میں رکھ دے اور کیا کہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہر منصب بعد میں، پہلا منصب کہ حضور کے غلام۔ تو ہم لوگ مومن اور مسلمان ہیں نہیں ہیں؟ بھی دل سے حضور کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ دل سے مانتے ہیں تو ہوئے مومن، اور کبھی کبھار تو اسلام کے ارکان بھی اپناتے ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اب ذرا مومن اور مسلمان کے رتبے قرآن میں، آپ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ تھوڑے ڈھیلے بن گئے سمجھنے میں، آ رہی ہے؟ اچھا، اب یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یہ بھی سنیں، اور جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے یہ بھی سنیں، اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں پڑھنے والے، بچیاں بیٹھی ہیں، یہ پیر صاحب نہ ہوتے تو یہ آئینہ ہمیں کون دکھاتا؟ تو اب ذرا یہ بھی غور کریں کہ ہمارے رتبے کتنے اعلیٰ ہیں، ہم کون ہیں۔ وہ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا تھا خط دے کر، وہ خطوط بھیجتے تھے بادشاہوں کی طرف، تو حدیث پاک میں وہ خطوط آج بھی موجود ہیں، مضمون خطوط۔ تو حضور نے ایک صحابی کو بھیجا خط دے کر روم کے بادشاہ کی طرف، کیسر روم کی طرف۔ تو اس کے دربار کی سسٹم یہ تھی کہ جھک کر سلام کرنا، جھک کر سلام کرنا، پھر اپنا مدعا رکھنا۔ پوری بادشاہت سجی ہے، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، اور یہ حضور کا غلام جب انٹری ہوا تو جھکا ہی نہیں، سینہ تان کے انٹری ہوا۔ تو بادشاہ کے لوگوں نے وہ ہمارے وہاں تو کہوت ہے چائے سے کتنی زیادہ گرم ہوتی ہے، چمچے لوگ بہت جلدی بولتے ہیں۔ اب وہ جو چمچے کھڑے تھے نا، چمچے، اور دیکھنا چمچے زیادہ گرم ہوں گے، تام سے زیادہ چمچ گرم ہوں گے۔ تو وہ چمچے لوگ جو تھے نا، انہوں نے الٹا سیدھا نظر کر کے دیکھا تو بادشاہ کے سامنے سیدھے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آیا ہوں ملک عرب سے، محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور ایک میسج لایا ہوں اے بادشاہ تیرے نام پر۔ تو چمچوں نے آگے آگے کہا میسج بعد میں سنانا، پہلے یہ بتاؤ ہمارے بادشاہ کو سر جھکا کے سلام کیوں نہیں کیا؟ بس میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں، ہم کون ہیں وہ ذرا کوئی ان سے سیکھے، سلام کیوں نہیں کیا؟ تو اس بزرگ صحابی نے، کپڑے تو ٹوٹے پرانے ہیں، پیوند لگے ہیں، تہبند بندی ہے، یہ جو آپ گندی بہن کے بیٹے ہو نا، یہی اصحاب کی سنت ہے، یہ تہبند، یہ گندیاں، یہ بیٹھے کھڑے۔ اب ایک لباس عجب ہے، رومیوں کا تو اعلیٰ لباس تھا، اب اس لباس میں حال یہ، جواب سنیے، تیور دیکھیے۔ تو صحابی نے جرت مندانہ انداز میں کہا کہ سر جھکانے کی بات کرتے ہو، ہم وہ نہیں جو بادشاہوں کے آگے سر جھکائیں، ہم محمد کے غلام ہیں جو خدا ہی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ذرا پہچانیں۔ اب قرآن مجید کی، قرآن پاک کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں کیا بیان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اب قرآن مجید نے جو ہمیں ہماری رتبہ اور عظمت دکھائے، ہم کون ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والے مومن اور مسلمان، ان کی عظمت کو جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، آیت نمبر 7 سورہ غافر سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں،
تمہارے رتبے کیا ہیں وہ قرآن کہہ رہا ہے سنو، میں تو غفور الرحیم ہی ہوں تمہارے لیے بخشنے والا۔ آگے مضمون یہی ہے جہاں سے قرآن شروع ہوا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں گناہ معاف فرمانے والا ہوں۔ جو بندہ میری طرف جب بھی رجوع کرے، 20 کی عمر میں، 25 کی عمر میں، 30 کی عمر میں، 35 کی عمر میں، 40 کی عمر میں، اگر 16 سے لے کے 40 کے اندروں اندر بندہ اس عمر میں اللہ کی طرف آ جائے تو یہ سونا ہے، کھرا سونا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر شبلی نے بیان کیا۔ اس عمر میں بندہ ادھر آ جائے اور دنیا کی لذتوں سے اور گناہوں کی آلودگی سے بچ جائے تو کھرا سونا ہے، تو یہ کھرا سونا ہے۔ پھر رب تو وہ غفور الرحیم ہے کہ 60 سال کی عمر میں بھی پلٹ آئے تو رب دھتکار کے نہیں کہتا نکل جا میرے دربار سے، رب کہتا ہے فرشتوں 60 سال کا پاپی ہے، اب اسے دیکھوں یا نسبت غلامی محمد مصطفیٰ کو دیکھوں۔ اسی لیے رب تو تب بھی غفور الرحیم ہے، لیکن اب قرآن مجید نے بیان کیا کہ تم اپنے رتبے پہچانو۔ کیا رتبے ہیں؟ تو فرمایا تم تو اتنے قیمتی اور اتنے اونچے ہو کہ رہتے زمین پر ہو، چلتے پھرتے زمین پر ہو، اللہ کا عرش کہ جس عرش عظیم پر اللہ اپنی شایع نشان استوا فرماتا ہے، وہ اللہ کے استوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ منصب ہے کہ میدان قیامت میں اللہ اس عرش پر اپنی کرسی سجائے گا اور خود جلوہ افروز ہو کر بندوں کا حساب لے گا۔ وہ عرش عظیم، اب وہ عرش جو بنا ہوا ہے اس کو اللہ کے فرشتے اٹھائے ہوئے، یہ فرشتوں کی جماعت میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہے، جن کو کروبیین کہا گیا ہے۔ عرش اٹھانے والے 4 ہوں 8 ہوں 10 ہوں جتنے ہوں، یہ عرش جو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب سے عرش بنا تب سے اللہ کے اس عرش کو اٹھائے ہیں اور قیامت کے دن بھی یوں ہی اٹھائے کھڑے رہے۔ یہ عرش اٹھانے والے فرشتے اور پھر ایک فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو 24 گھنٹے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور اسی طواف کو دیکھ کر تو حضرت آدم کو دل ہوا، آپ نے طواف کیا، اور پھر آرزو کی کہ مولا جہاں تیرے عرش کا تیرے فرشتے طواف کرتے ہیں، مجھے وہ اگر رتبہ دے تو میں بھی تیرے گھر کا طواف کروں۔ اسی لیے کعبہ بنا ہمارے لیے، تو یہ عرش عظیم کا طواف کر، یہ ڈیوٹی ہے ان کی، دوسرا کام ہی نہیں ہے طواف کرتے رہنا۔ اور وہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے، 2 جماعتیں ہو گئی۔ اور قرآن نے کہا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں، ایک جو عرش اٹھانے والے۔ اور پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ خالی عرش اٹھانے والے نہیں، ومن حولہ، اور جو اس کا طواف کرتے ہیں، 2 جماعتیں ہو گئی۔ اب ان 2 جماعتوں ابھی ہے کہاں ذرا دیکھیے، اور یہ عرش 7 آسمانوں سے بھی اوپر لا مقام ہے، اللہ ہی بہتر جانے، عرش کتنا بلند ہے ربی بہتر جانے، ہم تو جان نہیں سکتے، ہے سب سے بلند، ہے وہاں اللہ کے قرب میں 24 گھنٹے خاص خدا کا نور ان پہ برستا رہتا ہے، بالکل نزدیک، بالکل اللہ کے قرب میں اللہ کا نور، خصوصی اللہ کی طرف سے جو توجہات ہوتی ہیں وہ ان فرشتوں پہ پڑتی ہیں، خاص نظریں، بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں۔ اب اتنے قریب ہو کر ذرا مسلمانوں کا رتبہ قرآن نے بیان کیا ہے، اتنے قریب، اچھا ان کی ڈیوٹی کیا؟ یہ تو ہے ورکنگ، اٹھانا اور گھومنا، یہ جسم کا کام ہے، حالانکہ فرشتے جسم و جسمانیات سے پاک، لیکن جس طرح سے بھی ہو وہ اس طرح طواف کر، یہ ان کی ورکنگ ہے، لیکن ان کے پاس زبان تو ہے نور کی، وہ اس نوری زبان سے کیا کرتے ہیں؟ جو نوری اللہ نے زبان دی ہے۔ تو اب قرآن فرماتا ہے وہ جو طواف کرتے ہیں، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں، وہ رب کہتا ہے مجھے یوں کہتے ہیں، جو بہت قریب ہے میرے، وہ کرتے کیا ہے؟ یسبحون بحمد رب، پہلا کام ان کا یہ کہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، اور جب عظمت بیان کر لی
تو پھر دوسرا کام وہ یؤمنون بی، اور جو اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اس شان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، مومن ہے وہ۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں اللہ الرحمن تو صفت رحمان کو خالی بیان نہیں کرتے، رحمانیت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں رحیم تو رحیمی پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کریم تو شان کریمی پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور فرشتوں کا ایمان تو نور اللہ نور۔ اچھا ہو گیا، ایمان بھی رکھتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں۔ اچھا اب اگلا جملہ فرمایا خالی وہ 24 گھنٹے، اب وہاں تو گھنٹے نہیں ہیں، اوقات تو وہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تسبیح نہیں پڑھتے رہتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ رب کہتا ہے یس و یستغفرون للذین آمنوا۔ اب ان کا کام یہ ہے، حمد تو بیان کرتے ہی ہیں، ہر کام سے پہلے وہ حمد ہی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ میرے قرب میں ہے، میری نزدیکی میں ہے، میرے عرش کو اٹھائے ہیں، میرے عرش کا طواف کر رہے ہیں، اور ان کو فکر لائق ہے، اور فکر ان کو اپنے منصب کے بچانے کی نہیں ہے کہ ہمارا منصب بچے، ہمارا قرب بچے۔ اب اس پر تو ایمان ہے انہیں فکر ہے تو زمین پر بسنے والے میرے حبیب محمد کے غلاموں کی فکر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، وہ ایک فکر میں ہے، اور اسی فکر میں یستغفرون للذین آمنوا، وہ مجھ سے یوں عرض کرتے ہیں۔ وہ عرض بھی اللہ نے بیان کیا، اور عرض کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فغفر، اللہ سے کہتے ہیں فغفر للذین تابوا، اے میرے مولا زمین پر تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں جو توبہ کرے اس کی توبہ قبول کر لے۔ وہ مجھ سے وہ کہتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے آپ کو تو ہم پہچانیں کہ ہماری بات آسمانوں پہ ہو رہی ہے، اور یہ 1-2 گھنٹے نہیں ہوتے، 1-2 دن نہیں ہوتی، جب سے جو مسلمان حضور کا غلام بنتا ہے بس فرشتے یہی کہتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے سرگوشی کرتے ہیں۔ مفسرین نے ایک جملہ لکھا، سرگوشی کا کیا معنی؟ سرگوشی اس کو کہتے ہیں، اب جو کہوں نا کان میں، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ اللہ کانوں سے، جسم و جسمانیات سے پاک، متانا یہ ہے کہ قرب اتنا ہے کہ وہ نزدیک جا کر کہتے ہیں مولا ہمیں تو تو نے اونچا منصب دیا ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت زمین پہ ہے، زمین میں حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، دنیا کی لالچ ہے، طمع ہے، نفس پرستی ہے، یہ کئی حملے ان پر ہو رہے ہیں۔ شیطان بھی ان کا دشمن ہے، نفس بھی ان کا دشمن ہے۔ مولا ان دشمنیوں میں رہ کر جو جوان اپنی جوانی میں تیری توبہ کرے، جو بوڑھا بڑھاپے میں توبہ کرے، جو بچہ بچپن میں توبہ کرے، جو بندہ تیری بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرے تو اس کے گناہ کو نہ دیکھ، ہم کہتے ہیں تیری عظمت کو دیکھ کر گناہ معاف فرما لے۔ یہ فرشتے کہتے ہیں فغفر للذین تابوا، جو توبہ کریں ان کو بخش دے مولا، بخش دے ان کو، تو بڑا غفور۔ یہ اگلی آیت میں آیا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو اپنے غفران کو دے کر بخش دے مولا۔ اور رب کہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا بندہ جب میرے قریب آتا ہے اور دل سے نکالے کہ مولا بخش دے، میں پاپی ہوں مولا معاف کر دے، عمر پر میں نے غفلت میں گزاری ہے، اب بخش دے مولا۔ جب بندہ دل سے آواز نکالتا ہے اور آنکھ نم ہوتی ہے، حضور فرماتے رب کی رحمت جھوم جاتی ہے، اور جھوم کر ان فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو زمین پر جب میں نے پیدا کیا تو تم کہہ رہے تھے یہ خون ریزی کرے گا، یہ جھگڑے کرے گا، اب دیکھو زمین پر یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں جو رو رہے ہیں میری بارگاہ۔ فرشتوں سے فخر۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رب فرشتوں میں مومن بندوں پر جو توبہ کرتے ہیں ان پر اللہ فرشتوں کے بیچ میں فخر فرماتا ہے، یہ میرے ہیں، میرے ہیں، جو میری طرف رجوع لائے، جو میری طرف پلٹ آئے۔ اور حضور نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں جو زمین پر خدا کو ان 2 قطروں سے دوسرا بہتر پسندیدہ تیسرا قطرہ نہیں ہے۔
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے دو قطرے؟ تو حضور نے فرمایا ایک اس شہید کے خون کا قطرہ جو خدا کے دین کی حفاظت کے لیے وہ زمین پر گرتا ہے، رب اس قطرے سے اتنا پیار کرتا ہے، جبرائیل کو کہتا ہے جا یہ محبت مولا میں قطرہ گرا ہے خون کا، زمین پر نہ گرے اسے آگوش رحمت میں لے لے۔ ایک وہ قطرہ شہیدوں کے خون کا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا دوسرا؟ حضور نے فرمایا دوسرا اس بندے کی آنکھ کے آنسوں کا قطرہ کہ جو گناہوں سے توبہ کر کے رو پڑے، اپنے آپ پر شرم آ جائے اور بندہ رو پڑے، اپنی کوتاہیوں پر، کمیوں پر، اپنے آپ پر، اپنے گناہوں پر شرمندگی آ جائے، شرمندہ ہو جائے کہ میں نے اب تک کیا 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 ہے۔ بندہ تو جانتا ہی ہے کہ کتنے گناہ کے پار اٹھائے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کر اگر رو پڑے، شرم آ جائے اور آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، رب حضور فرماتے، رب کہتا ہے فرشتوں ذرا نیچے تو دیکھو، میرا بندہ میرے لیے رو رہا ہے، میرے شرم میں رو رہا ہے۔ وہ آنکھ سے نکلے آنسوں کا قطرہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس طرح شہید کے خون کے قطرے کو جو رتبہ دیتا ہے، وہی رتبہ ایک عاصی کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں کے قطرے کو رتبہ دیتا ہے۔ تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں مولا انہیں بخش دے۔ کن کو بخش دے؟ تابو، جو توبہ کریں، جو توبہ کریں۔ اور آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، خطبہ طویل ہے، اس میں فرمایا تھا آقا نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا میرے غلاموں وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، زندگی بہت مختصر ہے۔ اصحاب سے حضور کہہ رہے ہیں میرے غلاموں وقت کم ہے، جلدی سے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے مولا کی طرف رجوع ہو جا، اپنے رب کی طرف پلٹا، یعنی توبہ کر۔ ہوا سو ہوا، اب جو زندگی بچی اسے انمول جانے، جو گناہ۔ اور حضور نے تو بڑی بات ایک فرما دی، آقا نے فرمایا کل ابن آدم الخطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حضور نے فرمایا نسل بنی آدم میں نبیوں کو چھوڑ کر وہ معصوم ہے، ولیوں کو چھوڑ کر، مقربین بارگاہ خداوندی کو چھوڑ کر وہ محفوظ عن الخطا ہے، باقی تو سب گنہگار ہیں۔ حضور نے فرمایا گناہ ہونا یہ بڑا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ ہو کر بھی اتنا گناہ نہیں، انسان تو خطا کا گھر ہے، گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ ہو جائے، زندگی غفلت میں گزر گئی اور پھر بندے کو ہوش آئے اور پلٹ آئے اور اللہ کے دربار میں توبہ کرے تو حضور فرماتے ہیں یہ گنہگار اتنا اونچا ہے کہ اللہ اس سے پیار فرماتا ہے۔ اور لفظ فرمایا خیر الخطائی، گنہگاروں میں اونچا، جو قرب خداوندی کی کو پانے کے لیے پلٹ آئے، توبہ۔ اور قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صوفیاء نے، اولیاء نے، بزرگوں نے، ایک جوان تھا بغداد پاک میں، تو یہی حضرت معروف القرخی، کل جن کی میں نے بات کہی تھی، اگر آپ لوگ وہاں تھے تو سنا تھا پرسوں، معروف القرخی بہت بڑے صوفیاء کی جماعت کے عظیم امام، وہ معروف القرخی کہتے ہیں کہ میں بغداد حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا، ان کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے میں کرخ سے بغداد تو راستے میں نے ایک جوان دیکھا۔ اسلام کی محبت تو میرے دل میں تھی بچپن سے، لیکن اب کسی رہبر کی مجھے ضرورت تھی، تو میں ان کی دہلیز، ان کا بڑا مدرسہ چلتا تھا، تو یہ حضرت رسول اکرم کے شہزادے تھے، حضرت موسیٰ کاظم کے لخت جگر تھے، کہتے ان کی بارگاہ میں گیا۔ یہ 150 ہجری کی بات ہے، 200 میں آپ کا معروف کرخی کا وصال ہے۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا، اور جوان کو دیکھا ابھی اس کے چہرے پر جوانی پھوٹ رہی تھی، مطلب داڑھی آ رہی تھی ابھی چہرے پر، اور خوبصورت۔ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ بغداد کی ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے، میں تو سفر کر رہا تھا تو مجھے معصوم بچے کے رونے جیسی آواز آئی، تو میں نے دیکھا کہ کون پریشان ہے۔ میں پلٹ کے ادھر گیا تو ایک کڑیل جوان کو دیکھا جو 2 زانو بیٹھا ہے،
اور سر اس کا نیچے جھکا ہوا ہے اور اتنی آہو فغا سے رو رہا ہے. معروف کرتی کرکی کہتے ہیں اس کے رونے نے مجھے رلا دیا. اس جوان کے رونے نے مجھے رلا دیا. میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ ہے کیا. اب چونکہ میں اسلام کا شوق میرے دل میں تھا، کہتے ہیں میں علی رضا کے دربار میں گیا، شہزادہ رسول کی بارگاہ میں فیض جو لینا تھا فیض لیا، پڑھائی لی. ایک وقت آیا کہ حضرت علی رضا سے میں نے پوچھا حضور والا، میں نے ایک جوان کو دیکھا تھا کہ جو میری اس عمر میں کہ جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں روتے دیکھا، اس کے رونے نے مجھے اب تک تڑپائے رکھا ہے. تو علی رضا کا جواب سنیے، مسکرا کے کہتے ہیں معروف جب لو ادھر کی لگتی ہے تو دل آٹومیٹک رونا ہی شروع کر دیتا ہے. وہ جوان کوئی اور جوان نہیں، یہ وہی جوان ہے جس نے اپنی عمر میں اپنے مولا کو پا لیا ہے. اور تو پوچھتا ہے ہر صبح میں خود جا کر اس جوان کی زیارت میں کیا کرتا ہوں. اور بغداد پاک میں وہ بڑے مشہور نام سے مشہور ہوا. تو صوفیاء نے لکھا کہ اپنی اس عمر میں اس جوانی یہی عمر، اور ہم تو کھرے کر، اب تو حضرت پیر صاحب آ گئے اس لیے زیادہ لفظ نہیں کروں گا، کھرے کر ہم لوگوں کو، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم لوگوں کو اللہ کا شکر منانا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی اس بزرگ نے دین کا راستہ، ورنہ ہم کس غفلت میں ہوتے ہیں. ہمیں اللہ کے دین کی راہ پہ ڈال دیا. اس عمر میں آپ ذرا بچوں کی طرف تو کچھ نہ صحیح کچھ تو نہیں کی ہوتی ہوگی، اس کچی عمر میں کچھ تو نہیں کی ہوتی ہوگی. ارے صبح سویرے پورا گاؤں سویا ہو تب یہ مدرسے کے بچے اٹھ کر مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، اس سے بڑا اور کیا اچھائی ہوگی. اب دیکھیں یہ ہے اس عمر میں اللہ کی طرف پلٹ آنا. تو رب کہتا ہے کہ جو بندہ میری طرف پلٹ آئے، وہ فرشتے مجھ سے کہتے ہیں مولا اس کو بخش دے، اس کو بخش دے. اور یاد رکھیے گا فغفر للذین تابوا، جو توبہ کرے بخش دے. اب اس پہ بات ختم نہیں ہوئی، اگلا جملہ کہا میرے مولا ابھی جنہوں نے توبہ نہیں کی، وہ بھی جنہوں نے توبہ کی پلٹ آئے وہ ان کو تو اللہ بخش دے، لیکن جنہوں نے نہیں کی ابھی دل نہیں پگھلے، پتھر دل مجھ جیسا کوئی ہو کہ دل نہ پگھلے تو وہ کیا کرے. تو اللہ کہتا ہے فرشتے یہاں پر دعا ختم نہیں کرتے، پھر مجھ سے کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، وہ مولا جو توبہ نہیں کیے لیکن توبہ کی فکر میں ہے انہیں بھی بخش دے. جنہوں نے ابھی توبہ نہیں کی لیکن اس فکر میں ہے کہ ہمیں موقع ملے تو اب ہم بھی پلٹ آئے، ہم بھی پلٹ آئے، بہت زندگی جی لی، اب ذرا اللہ کی طرف آ جائے، رجوع اللہ ہو جائے. چنتا ہے لیکن دنیاوی محبت ایسی ہے کہ پھر دنیا میں لگ جاتے. پھر جب ایسی مجلسوں میں آتے ہیں تو دل کرتا ہے یار اب ہم بھی پلٹ جائیں، اب ہم بھی پلٹ جائیں. وارے وار رب کہتا ہے مومنو اپنی عظمت پہچانو. وہ فرشتے مجھ سے کہتے ہیں مولا ان کو بھی بخش دے. اچھا اب یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ ان کو کیا بخش دے، جو توبہ کریں ان کے تو گناہ بخش دے، تو ان کو کیا بخش دے. تو مفسرین لکھتے ہیں ان کی بخشش کی بات یہ کرتے فرشتے یوں کہتے ہیں کہ مولا ان کو بھی توبہ والا بنا، جو اس فکر میں ہے ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے کہ یہ بھی توبہ کرنے والے بن جائے. ان کو بخش دے مانا توبہ کی توفیق دے دے. اور ایک بزرگ ہیں جنہوں نے ایک بات لکھی، وہ تیسری یا چوتھی صدی ہجری کے بزرگ، وہ فرماتے ہیں نام میرے ذہن سے ابھی نکل رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نعمت اللہ کی نعمت ہے. جیسے جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب بنے جب اس میں ہدایت. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ جوانی کی قدر جوان کر لے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. ہم اگر اپنی جوانی کی قدر کر لیں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. ہر چیز کمائی جا سکتی ہے میاں، جوانی کمائی نہیں جا سکتی. ہر چیز کما لیں گے، خدا بھی لے لیں گے، منصب لے لیں گے، پولیٹیکلی لیول بڑھا لیں گے، بنگلہ بنا لیں گے، مکان بنا لیں گے، سب کر سکتے ہیں، پر جوانی گزر گئی وہ پلٹ کے نہیں کما سکتے. جو ہے وہ جوانی ہے، حالانکہ بڑھاپا بھی
گردن شیوائے پیغمبری. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہے. کچی عمر میں زکریا علیہ السلام مجلس میں خوف خدا بیان نہیں کرتے، خوف خدا کا تذکرہ نہیں کرتے. کسی نے پوچھا کہ آپ آخرت کا بیان نہیں کرتے، تو حضرت زکریا کہتے مجھے یحییٰ کی فکر ہو رہی ہے. وہ روتا بہت ہے ذکر آخرت سن کے. حضرت یحییٰ علیہ السلام جب مجلس میں دیکھتے کہ اب بیان نہیں ہو رہا تو چھپ کر مجلس سے سنتے، اور حضرت زکریا دیکھتے کہ یحییٰ نہیں ہے تو خوف خدا کی وعظ کرتے اور توجہ اللہ کی بات کرتے، یہ توبہ کی بات کرتے، اللہ کے دربار میں رونے کی بات کرتے، گناہوں پر شرمندہ ہونے کی بات کرتے. معصوم اللہ کا نبی یحییٰ، حضرت یحییٰ چھپ کے مجلس سنتے اور یوں رونے کی آواز آتی کہ جیسے معصوم بچہ کوئی روتا ہو. ایک مرتبہ وائز پڑھ رہے تھے، حضرت یحییٰ کی چیخ نکل گئی. آپ نے جو چیخ ماری، حضرت زکریا کہتے ہیں مولا تجھے معصوم کی چیخ کا واسطہ، جو بیٹے ہیں انہیں بھی تیری بارگاہ کا ادا بنا. اور صوفیاء نے لکھا کہ یحییٰ علیہ السلام کی وہ چیخیں تھی، ان چیخوں کو جو سن لیتا خدا اسے بھی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے دیتا تھا. اللہ کی طرف پلٹ آنا. رب فرماتا ہے میرے فرشتے مجھ سے کہتے ہیں کہ مولا جو اس راہ پر ہیں انہیں بھی توبہ کی توفیق دے دے. اچھا بات یہاں پہ ختم نہیں کی. ایک تو دعا یہ کہ توبہ قبول کرے ان کی ایک، اور دوسری جو اس راہ میں ہیں ان کو بھی اس راہ میں ڈال دے، یعنی توبہ کی توفیق دے دے. دو. تیسری بات مولا وقہم عذاب الجحیم، اور ہماری دعا یہ ہے کہ تیرے محبوب کے غلاموں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمارے لیے فرشتے فکر کر رہے ہیں. اور یہاں پر رک کر ایک جملہ کہوں گا کہ فرشتے امت رسول کی فکر کرے، اور انسانوں میں جو امت کی فکر کرے وہ فرشتہ تو نہیں ہوتا، فرشتہ صفت بن جاتا ہے. کیونکہ انسان فرشتہ نہیں ہوتا. اب یہ جملہ علماء سمجھ سکتے ہیں، فرشتہ انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، لیکن فرشتے نور ہیں، نور، اور ان کی سوچ نور، فکر سوچ زبان سب نور. جب نوری فرشتے اللہ کے رسول کی امت کی فکر کرنے لگ جائیں، بندوں کی فکر کریں، تو جو بندہ ہو کر امت کی فکر کرے وہ فرشتہ تو نہیں ہو سکتا، فرشتہ صفت ضرور. اور فکر بھی وہی کرتا ہے جب اس کی ذہنیت نور میں بدل جائے. تو جو ہماری فکر کر رہے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو اللہ نے وہ نور دیا ہے جو نور خدا نے فرشتوں کو عطا فرمایا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں مولا انہیں جہنم سے بچا لے. اچھا جہنم سے بچا لے تو پھر کیا کر؟ کہ میرے مولا وادخل ربنا وادخلہم جنات عدن. ہماری تو دعا یہ ہے کہ تیرے رسول کی امت کو اونچی جنتیں عطا فرما دے. پھر خالی اتنا نہیں، ومن صلح من آبائہم، یہاں سے پھر مضمون بدلا. 4 دعائیں ہو گئی. توبہ قبول کر، جو توبہ کی راہ پر ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے. اچھا ان کو عذاب سے بچا لے اور جنت عطا کر دے. 4 ہو گئی. اب پھر مضمون بدلا کہ میرے مولا یہ تو وہ ہوئے جو توبہ کریں، ایک توبہ کی فکر میں رہے. بس 2 کے لیے تو آگے فرشتے پھر عرض کرتے ہیں بات ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں مولا ومن صلح من آبائہم، جو توبہ کر رہا ہے ٹھیک، جو توبہ کی فکر میں ہے، خالی ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے باپ کو بھی یہی دولت عطا فرما دے. جو آبا میں اجداد میں دادا ہو باپ ہو، اگر وہ بھی توبہ کی طرف آئے تو مولا جو ان کو جوانوں کو تو نے توفیق دی وہ توفیق ان کے بوڑھوں کو بھی عطا فرما دے. اب ذرا فرشتوں کی دعا تو دیکھیے. اچھا خالی آبائے نہیں، پھر وازواجہم، مولا زیادہ تر یہ جوان بھٹکتے ہیں جوانی میں گھروں سے، تو ہماری دعا ہے کہ ان کی بیویوں کو بھی توبہ کرنے والی، فرشتوں کی دعا، توبہ کرنے والی بنا دے. وہ ایک حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ
وہ 1000 رکعت پڑھتی تھی، نفل ہو، نفل 1000 رکعت. یہ نمازوں میں جو نفل ہیں وہ تو پڑھتی ہی تھی، مغرب کے بعد اوابین پڑھتی تھی. رات کو ایک عشاء پڑھ کے دنیا بصرہ سوئی ہے تو رابعہ بستر پر سے اٹھ کر مصلی بچھا کے 1000 رکعت نفل. ایک اور خالی 1000 رکعت نہیں، 1000 رکعت نفل پڑھتی تھی اور 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود پڑھتی. تو ایک دن اللہ کی طرف سے آواز آئی. جن کے اندر کے کان کھل جاتے ہیں، آوازیں تو اب بھی آ رہی ہیں لیکن وہ کان ہونے چاہیے، وہ سن لیتے ہیں اس الوہی آواز کو. تو حضرت رابعہ کو آواز آئی کہ میری بندی، تو نے میری بارگاہ میں کافی توبہ کی، استغفار کیا، میری بارگاہ میں روئی، بہت نیکی کی. اب یہ اتنی رکعت، اتنا درود، اتنا جو کچھ عمل کر رہی ہے، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے اپنی جنت تجھے دی. آدمی جنت ہی کے لیے کرے، جنت دی. واہ واہ واہ. تو رابعہ آواز آئی کہ میری بندی، میں نے جنت دی، دوزخ سے تجھے چھٹکارا دے دی، اب تو جہنم میں نہیں جائے گی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے جواب دیا کہ مولا جہنم کی فکر میں کروں ہی کیوں؟ جہنم میں جانے اور نہ جانے کی فکر وہ کرے جو کافر اور منافق ہو. میں تو مومن ہوں، مجھے جہنم کی پڑی ہی نہیں ہے. میں جہنم کی کیوں؟ مجھے پڑی ہی نہیں ہے، میں تو مومن ہوں. ایمان دیکھیے، کافروں سے فکر ہو اپنی آخرت کی اور منافقوں سے فکر ہو اپنی آخرت کی. میں تو تیرے محبوب کی سچی وفا شعار ہوں. تو کہا جنت دے دی. تو جواب دیتی ہیں کہ مولا اتنی نیک بھی نہیں ہوں کہ جنت کی تمنا کروں، یہ ہے عاجزی. اتنی نیک ہو کر بھی خود کو نیک تصور نہیں کر. اچھا، 2 باتیں ہو گئی. تو آواز آئی کہ رابعہ ایک کام کر، نہ جنت کی فکر نہ دوزخ کا ڈر، تو پھر اتنی رات کو جاگ کر میرے حضور روتی کیوں ہے؟ تو پھر اتنی فکر، اتنا یہ عبادت. تو رو کے جواب دیتی ہیں مولا تیری عزت و جبروت کی قسم، جنت دے نہ دے تیری مرضی، تو مالک ہے. دوزخ میں ڈالے نکالے تیری مرضی، تو مالک ہے. میرا کچھ بس نہیں، لیکن میں یہ جو کچھ کر رہی ہوں وہ جنت و دوزخ کی غرض میں نہیں، میں تو صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ مروں تو تیرے رسول کی زیارت دے دے اور آخرت میں اٹھوں تو تیرا حسن مطلق مجھے دکھا دے. جو یہ فرشتے ہمارے لیے جو دعا کر رہے ہیں کہ مولا ان کی عورتوں کو ایسی بنا دے، ان کی عورت. اب ذرا آپ ذرا موازنہ کرتے جائیے، جوانوں کی بھی فرشتوں کو فکر ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی امت کے جوانوں. اچھا، بوڑھوں کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دعا کر دی، ٹھیک ہے. اب آئی عورتوں کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہیں، فکر ہے کہ نہیں فرشتوں کو؟ 3 باتیں. اور فرشتے دعا کر رہے ہیں، خالی فکر دکھا نہیں رہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا ان کے گھروں کے، ان میں ماتحت میں بیٹیاں ہوں، بیویاں ہوں، ان کی بہنیں ہوں، ان کی مائیں ہوں، ان کو بھی توبہ کرنے والی بنا دو. خالی اس پر کا بات ختم نہیں ہوئی، اب آنے والی نسل ہے کہ بھئی اس وقت میں توبہ کر رہا ہوں، توبہ کی راہ پر ہوں، میرے گھر سے توبہ کی راہ پر ہیں، میرے آبا اجداد ہیں، ماں باپ ہیں، لیکن میری پشت میں جو میری نسلیں آ رہی ہیں ان کو تو میں نے نہیں دیکھا. لیکن فرشتے کہتے ہیں وہ من ذریاتہم، اے مولا یہ جو کچھ ہے تیرے محبوب کے غلام، ان کی اولادوں کو بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرنے. اور پھر کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، اے مولا بے شک تو بڑا ہی عزت دینے والا، بڑا ہی حکمت والا ہے. اب یہاں پر مضمون قرآن کا ختم ہو کے اب اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو یہ فرشتے تمہاری فکر مجھے دے رہے ہیں کہ میرے مولا ان کو یہ کر دے، ان کو، ان کے جوانوں کو توفیق توبہ دے دے، بوڑھوں کو توفیق توبہ دے دے، ان کی عورتوں کو توفیق توبہ دے دے، ان کے بچوں کو توفیق توبہ دے دے. تو غفور
غفور الرحیم، ان کی توبہ قبول کر کے گناہ معاف فرما لے۔ رب کہتا ہے میرے محبوب کے امتیوں، یہ تمہاری اپنا اسٹیٹس ہے، اس کو پہچانو کہ تم وہ قوم ہو جس کے لیے اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اس دور میں اللہ پاک نے ہمیں ایک تحریک صدیقی کے نام سے ایسی تحریک دی ہے، جامعہ صدیقیہ کے نام سے ایک جامعہ دیا ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے ٹائم میں، اس وقت بھی اللہ کے نیک بندے کام کر رہے ہیں، سب کام سر آنکھوں پہ، لیکن ہم پچھڑے لوگوں کے لیے جو فرشتوں کی فکر تھی، حاملین عرش اور حولین عرش جو طواف کرنے والوں کی فکر تھی، وہ تحریک صدیقیہ نے فکر جاگروت کی ہے۔ ہمارے جوانوں کی بھی فکر کی، ہمارے بوڑھوں کی بھی فکر کی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی بھی فکر کی، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی فکر کر کے ہمیں دین کے عظیم سے پیسالار بنائے ہیں، دین کے قلعے بنائے ہیں۔ یہ وہ تحریک صدیقی ہے کہ جو صحابہ کرام کے فیضان سے حضور کی، اللہ کے حضور کی امت کی فکر جو فرشتے کر رہے ہیں، اسی فکر کو زمین پر یہ بھی دوہرا رہے ہیں۔ جو اس تحریک میں جڑے ہیں انہیں اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نسبت دی ہے، اور جو نہیں جڑے انہیں جڑ جانا چاہیے۔ مولانا نے بتایا کہ مسئلے کشتی نوح ہے، ہم اس میں سوار ہو جائیں تو جتنے طوفان آئیں گے بدعقیدگی کے، برے ہواؤں کے، ان طوفانوں سے ہم بچ جائیں گے، اور قربان جائیں کہ اس کشتی کے چلانے والے نوح علیہ السلام تھے، اور اس کشتی کے سپہ سالار آل رسول ہیں۔ اور حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ اللہ نے ہمیں کشتی بھی دی ہے تحریک صدیقی کی شکل میں، پلیٹ فارم بھی دیا ہے، اور ملا بھی بہت بڑا حضور نبی اکرم کے خاندان کا شہزادہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ لوگوں کو اس تحریک کے ساتھ جڑنے اور تحریک کے پلیٹ فارم میں رہ کر دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تحریک صدیقی کا مشن کیا ہے؟ کیا مشن ہے اس تحریک کا؟ ہمارے بچوں کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کی فکر، بچیوں کی فکر، آنے والی نسلوں کی فکر کہ کوئی بدعقیدگی کی غلط ہوا ان نسلوں کو نہ لگے، اس لیے اتنی فکر کی، اور اسی فکر کی یہ باغ دوڑ۔ اب رہا سوال کہ ہم بوڑھے لوگ کہاں جائیں؟ مدرسہ تو تحریک نے بچوں کی فکر میں بنایا۔ یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ آپ کی فکر میں سجائی جا رہی ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے بوڑھوں کو، عمر بیتے لوگوں کو کچھ دین کی تعلیم مل جائے، جو کچی عمر کے ہیں ان کو مدرسوں کے ذریعے تعلیم مل جائے۔ تو یہ سب فکریں لے کر تحریک صدیقی چل رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں تو ماننا پڑے گا کہ تحریک صدیقی اپنی فکر والی نہیں، فکر تو پیر صاحب کی ہے، لیکن ان کو سوجی ہے جب اللہ نے دماغ میں اپنے محبوب کا نور عطا فرمایا، تب تو فرشتوں والی سوچ ان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ لوگوں کو توفیق دے، اور ایسے جلسوں میں اس تحریک سے جڑے رہنے، وفاداری کے ساتھ جڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہاں سنا، خطا خامی لغزش کو اللہ معاف فرمائے، صحیح کو قبول فرمائے، اور ہم جوانوں کو اس جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا